بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ریئل لائف اسلام 12 میں، جہاں ہم نبی پاک کے قصوں کی روشنی میں آج کی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ روحانی رہنمائی اور مزید بہترین ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے۔ پیغمبر جہاں بھی جاتے کافروں نے ان پر اور ان کے پیروکاروں پر ظلم و ستم جاری رکھا، لیکن پیغمبر لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیروکاروں کو حاصل کیا۔ اس دوران ہوا سب سے قابل ذکر واقعہ بن الخطاب کا تبدیل ہونا تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے عذاب تھا اور ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن غصے میں عمر نے پیغمبر کو مارنے کا فیصلہ لیا اور وہ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ پیغمبر کے گھر کے پاس پہنچے، انہیں ایک آدمی نے روک لیا۔ جب آدمی کو پتہ چلا کہ عمر کیا چاہتے ہیں تو اس نے انہیں بتایا، آپ کی بہن اور اس کے خاوند نے بھی اسلام مذہب کو اپنا لیا ہے، آپ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتے اور ان سے سیدھے سوال کریں۔ عمر یہ سن کر ناراض ہو گئے کہ ان کی بہن اور اس کا پتی مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف آ گئے۔ جیسے جیسے وہ گھر کے پاس آتے گئے، وہ قرآن پڑھنے کی آواز سن سکتے تھے۔ عمر گھر کی اور چلے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب بہن اور اس کے خاوند نے اپنے دروازے پر دستک سنی تو انہوں نے فوراً کتابوں کو چھپا دیا۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور یہ جاننا چاہا کہ وہ گنگناتی آواز کیا تھی۔ عمر کی بہن نے جواب دیا کہ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی آواز تھی، لیکن عمر قرآن کی آواز اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے ان سے غصے میں پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، ہم ہو گئے ہیں، بہن کے شوہر نے جواب دیا۔ عمر اتنا غصے میں تھے کہ انہوں نے انہیں مارا، اور جب ان کی بہن نے اپنے شوہر کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے چہرے پر بھی حملہ کیا۔ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا تھا۔ عمر کی بہن نے کھڑے ہو کر اپنے غسیل بھائی کا سامنا کیا۔ آپ خدا کے دشمن ہیں، آپ نے مجھے صرف اس لیے مارا ہے کیونکہ میں اللہ میں یقین کرتی ہوں۔ آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اور وہ محمد ان کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ سے جو بھی بن پڑے کیجیے۔ عمر نے اپنی بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھا۔ اس کے لفظ ان کے کانوں میں گونجنے لگے۔ بہن نے کہا کہ قرآن کے جو لفظ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے وقت سنے تھے انہیں پھر سے سنیں۔ قرآن کے الفاظ سننے سے پہلے ان کی بہن نے کہا کہ وہ خود کو صاف کریں اور پھر یہ لفظ سنیں۔ عمر مان گئے، انہوں نے خود کو صاف کیا اور واپس آ گئے۔ جب ان کی بہن نے قرآن کے آیتوں کو پڑھا تو ان کی آنکھیں گرم آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جس نے بھی ان لفظوں کو کہا ہے اس کی تو عبادت ہونی ہی چاہیے۔ عمر نے اپنی بہن کا گھر چھوڑ دیا اور پیغمبر کے پاس گئے۔ جو لوگ عمر سے ڈرتے تھے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پیغمبر نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے خطاب کے بیٹے؟ عمر نے عاجزی اور خوشی کے ساتھ پیغمبر سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور ان کے پیغمبر پر یقین کرتا ہوں۔ پیغمبر خوشی سے رو پڑے کہ اللہ کتنا معروف ہے۔ عمر کے تبدیلی کا مکہ کے لوگوں پر ایک کرشمائی اثر تھا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اب پیغمبر کی پیروکاری کی۔ تب کافروں نے پیغمبر کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ انہوں نے پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تعلق پر روک لگا دی۔ روک لگانے کی وجہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنے کے لیے مجبور کرنا تھا۔ اس مدت کے دوران پیغمبر اور ان کے پیروکار زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہے اور اسلام نے باہر کوئی ترقی نہیں کی۔ مقدس مہینوں کے دوران جب لوگ حملہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر تبلیغ کرنے کے لیے باہر آئے۔ پیغمبر کے خاندان پر پابندی 3 سال بعد ہٹا دی گئی اور وہ مکہ لوٹ آئے۔ اگلے سال میں ان کے چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنے سرپرست کو کھو دیا تھا جس نے انہیں دشمنوں سے بچایا تھا، اور خدیجہ ان کی سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی ساتھی تھی۔ اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد
पैगंबर ने एक बेवा औरत सवादा से निकाह किया। वो और उनके खाविंद जुल्म के शुरुआती सालों में एबीसीनिया में जा बसे थे। उनके खाविंद के इंतकाल के बाद वो वापस मक्का आ गईं और पैगंबर से पनाह मांगी। पैगंबर ने इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों को पहचानते हुए उनसे निकाह करके उन्हें पनाह दी। मक्का में एक सुकून भरी रात, मदीना में हिजरत से 1 साल पहले पैगंबर सो रहे थे। तब फरिश्ते जिब्राइल उनके सामने आए। उन्होंने पैगंबर की छाती खोली, उनका दिल निकाला और उसे आबे ज़मज़म से धोया। फिर वो सोने से बना एक बर्तन लेकर आए जिसमें अक्ल और यकीन था। उसने बर्तन को पैगंबर के मुक़द्दस सीने में खाली कर दिया और फिर इसे बंद कर दिया। फरिश्ते ने पैगंबर को जगाया और पाक काबा के दरवाजे पर ले गए। वहां पैगंबर ने एक सफेद जानवर देखा जो घोड़े से छोटा था लेकिन गधे से बड़ा था, जिसके पैरों के दोनों तरफ पर थे। पैगंबर जानवर पर सवार होकर जेरूसलम में बैतुल मुक़द्दस पर गए। इस सफर को अल इज़रा कहा जाता है। सवारी खत्म करने के बाद पैगंबर अल अक्सा मस्जिद में दाखिल हुए और दुआ की। उन्होंने तब अपने पहले आए पैगंबरों को देखा। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े थे। फिर पैगंबर ने उनके साथ नमाज अदा की। पैगंबर फिर से जानवर पर सवार हुए और तारे को आसमान में मुकर्रर किया, जिसे अल मिराज के तौर पर जाना जाता है। फरिश्ते ने पैगंबर को एक छोटे पेड़ तक पहुंचाया। सफर के इस मुकाम पर अल्लाह ने उनसे सीधे बात की और अल बकरा के आखिरी हिस्से की आयतों को नाजिल किया। इस करिश्माई सफर के दौरान अल्लाह ने रोजाना की नमाजों को लाजमी करार दिया। शुरुआत में पैगंबर और उनके पैरोकारों के लिए इब्तिदाई तौर पर दिन की 50 नमाजें तय की गईं। पैगंबर को अल्लाह से ये हुक्म मिलने के बाद वो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने नीचे आए। पैगंबर ने उनसे इबादत के अरकानों के बारे में पूछा जो अल्लाह ने उनके लिए तय किए थे। जब पैगंबर ने उन्हें 50 नमाजों के बारे में बताया तो पैगंबर मूसा ने कहा, आपके लोग हर दिन 50 नमाजें अदा नहीं कर पाएंगे। मैंने लोगों के साथ ये कोशिश की थी जब मुझे इजराइल के बच्चों से निपटना था और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अपने खुदा के पास वापस जाओ और उन्हें अपने लोगों का बोझ कम करने के लिए कहो। पैगंबर से जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया और अल्लाह के पास लौटे। अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दी। लेकिन जब वो फिर से पैगंबर मूसा के पास आए तो उन्होंने सलाह दी कि वो खुदा के पास फिर लौट जाएं और कमी करने के लिए कहें। पैगंबर अपने अल्लाह और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के बीच तब तक आगे पीछे होते रहे जब तक कि अल्लाह ने इनकार नहीं किया। हर दिन 5 नमाजें होंगी और हर नमाज को 10 के बराबर माना जाएगा। इस तरह ये रोजाना 50 नमाजों के बराबर होंगी। पैगंबर एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें रोज की 5 नमाजों की मालूमात दी। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहराया कि उन्हें फिर से वापस जाना चाहिए। हालांकि पैगंबर ने कहा, मैंने अपने अल्लाह से तब तक पूछा है जब तक कि मैं उनका सामना करने में बहुत शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं इसे कबूल करता हूँ और इसे पेश करता हूँ। इस सफर पर पैगंबर को जन्नत में ले जाया गया जहाँ उन्होंने मोती से बने रिहाइश गाहें और मुश्क से बनी मिट्टी को देखा। उन्हें दोज़ख में भी ले जाया गया जहां अल्लाह ने उन्हें मुस्तकबिल के मंजर दिखाए। उन्होंने लोगों को अपने गुनाह के लिए वहशत अंगेज सजा पाते देखा। पैगंबर फिर घर लौट आए और उन्होंने पाया कि उनका बिस्तर अभी भी गर्म है। इस वाक़े के बाद इस्लाम उस इलाके में तेजी से फैलने लगा। इसमें यकीन न करने वाले लोग बहुत नाराज थे। एक दिन रहबरों ने पैगंबर को मारने का फैसला किया। उन्होंने मंसूबा बनाया जिसमें हर कबीले में से एक शख्स को मुंतखब किया गया और सभी ने एक साथ पैगंबर पर हमला करने का मंसूबा बनाया। पैगंबर नींद से जागते हैं जिब्राइल को देखने के लिए।
ایک فرشتے نے پیغمبر کو لوگوں کے منصوبوں کے بارے میں بتایا اور انہیں فوراً مکہ چھوڑنے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا۔ اسی رات ان کا قتل ہونے والا تھا۔ وہ مکہ کے جنوب میں ایک پہاڑی غار میں گئے۔ 3 راتوں تک وہاں رہنے کے بعد انہوں نے شمال سے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ جب یقین نہ کرنے والوں نے ان کے بھاگنے کے بارے میں سنا تو انہوں نے پیغمبر کو پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ کافروں نے بہترین لوگوں کو بھیجا، باوجود اس کے پیغمبر حفاظت سے مدینے پہنچے۔ اس واقعے کو ہجری کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر اس واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے پیغمبر کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ایک ایک کر کے مکہ کے لوگ اپنی جائیداد اور مکانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پیغمبر اور ان کے لوگ مدینہ گئے تو وہاں کئی مختلف قبیلوں کی حکومت تھی۔ یہ قبیلے لگاتار ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ پیغمبر کے آنے پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ قبائل اپنی پرانی رنجشیں بھول گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ پیغمبر نے ان سب کے بیچ کی دوریاں مٹا دی اور انہیں محبت کے ساتھ رہنا سکھایا۔ پیغمبر کے مدینہ میں بسنے کے بعد پہلا قدم اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کرنا تھا۔ پھر پیغمبر نے ایک فہرست بنائی جس میں کہ وہ مختلف لوگوں کو ایک مناسب انداز میں ساتھ رکھ سکے جو واضح طور پر ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتا تھا۔ اس فہرست نے جمہوریت کی بنیاد کی نمائندگی کی۔ مدینہ میں ان کے ہجرت کے بعد اسلام کے دشمنوں نے ہر طرف سے اپنے حملے بڑھا دیے۔ مدینہ کے پاس بدر عہد کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ پیغمبر کی شہرت اب دور دور تک پھیل گئی تھی۔ عرب کے سبھی حصوں سے کئی نمائندے پیغمبر کے پاس آنے لگے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبر کی تربیت کو سیکھا تو وہ متاثر ہوئے اور پیغمبر کے پیروکار بن گئے۔ پیغمبر نے اپنے کئی ساتھیوں کو جو قرآن کو دل سے جانتے تھے نئی جگہوں پر بھیجا۔ انہیں وہاں رہنے والے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کئی بادشاہوں کو بھی خط لکھے اور انہیں اسلام میں ایمان لانے کے لیے دعوت دی۔ نیگس ابیسینیا کے بادشاہ اسلام میں ایمان لانے والے پہلے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد دوسرے بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ لگ بھگ 2 سال بعد 629 کے آخر میں یقین نہ کرنے والوں نے شرطوں کی نافرمانی کی اور پیغمبر کے پیروکاروں پر حملہ کیا۔ جو لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے انہوں نے مکہ میں پناہ لی اور اپنی جان بچانے کے لیے پیغمبر سے مدد مانگی۔ پیغمبر کو ان کا پیغام ملا اور انہوں نے حملے کی تمام کارگزاری کی تصدیق کی۔ پیغمبر نے 3000 آدمیوں کے ساتھ مکہ کی اور کوچ کیا۔ جب وہ مکہ کے باہر پہنچے تب تک وہاں کے پڑوسی ملک کے پیروکار آ کر ان کے ساتھ جڑ گئے اور اب ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے مکہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ان کے گھر میں رہے گا یا ابو سفیان کے گھر میں یا کعبہ میں وہ محفوظ رہے گا۔ لوگ بنا لڑے ہی مکہ میں داخل ہو گئے اور پیغمبر سیدھے کعبہ چلے گئے۔ انہوں نے مقدس شہر میں جیت سے داخل ہونے کے لیے اللہ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے ہر بت کی طرف اپنے ہاتھ کی چھڑی سے اشارہ کیا اور کہا، سچ آ گیا ہے اور اب جھوٹ نہ تو شروع ہوگا اور نہ ہی پھر سے ظاہر ہوگا۔ اور ایک ایک کر کے بت نیچے گرتے گئے۔ 360 بتوں کو ہٹانے کے بعد کعبہ کو صاف کر دیا گیا تھا اور اسے اس کی قدیم حیثیت پر بحال کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر نے کعبہ کے در پر کھڑے ہو کر کہا، اے یقین نہ کرنے والوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ آپ ایک نیک شخص اور ایک نیک بھائی کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر نے ان سبھی کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا جیسے پیغمبر یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش آئے تھے۔ آپ کے خلاف کوئی پھٹکار نہیں ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور تم سب آزاد ہو۔ مکہ میں پیغمبر کے دشمنوں اور سبھی نے اسلام کو اپنا لیا۔
جب پیغمبر شہر میں داخل ہوئے تو ان کے دشمن شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حالانکہ جب انہیں پتہ چلا کہ پیغمبر مذہب بدلنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کرتے تو وہ دھیرے دھیرے مکہ لوٹ آئے۔ 1 سال کے درمیان 630 تک تقریباً سبھی عرب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پیغمبر نے 632 میں اپنا آخری سفر حج کیا۔ اس سال تقریباً 130,000 مردوں اور خواتینوں نے سفر حج کیا۔ 2 مہینے بعد پیغمبر بیمار پڑ گئے اور کئی دنوں کے بعد پیر کے روز ان کا انتقال ہو گیا۔ 12 ربیع الاول مدینہ میں ہجری کے 11